بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم عبادت کا تذکرہ لے کر آئے ہیں جو آپ کی راتوں کو نور ایمان سے منور کر سکتی ہے، آپ کے دل کو سکون کی دولت سے نواز سکتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں درود شریف کی، جو نہ صرف ایک ذکر ہے بلکہ ایک روحانی پل ہے جو بندے کو اس کے رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف یا تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ کیا اس سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو درود شریف کے وراث بتاتے ہیں جو آپ کی ہر رات کو عبادت میں بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر سکتے ہیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ درود شریف پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ہے۔ اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یہی عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس عظیم عمل میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شرف کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، روشن دلائل اور واضح براہین کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ نے سوئی ہوئی عقل کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی بخشی، بہرے کانوں کو سماعت کی قوت عطا کی اور انسانیت کو ذلت سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس عظیم احسان اور ایمان کے تقاضے کے طور پر ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و مال، اہل و عیال، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، ان کی کامل اطاعت و اتباع کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے جو بندے کے دین و دنیا کو سنوار دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ، قرب خداوندی کا آئینہ، برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت کی راہ اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں درود شریف کی عظمت کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ وہ اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ درود شریف کے لیے مختص کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ جب انہوں نے چوتھائی، آدھا یا 2/3 حصہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ سارا وقت درود ہی پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب یہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے اور گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے اور طویل سجدہ فرمایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھی طریقے سے درود بھیجو۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ کیا اس سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ تو آئیے اس کا جواب واضح کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف اللہ کے ذکر کی طرح ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں جائز ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں۔ اہم بات نیت کا اخلاص ہے۔ اگر آپ ادب، محبت اور شوق کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ عظیم ثواب کا باعث ہے۔ وضو کے ساتھ درود پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی درود پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحانی تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ درود پڑھ لیں تو کتنی رحمتیں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ اگر آپ لیٹے لیٹے درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا خوبصورت عمل ہے، کیا آپ آرام کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سمیٹ رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہو، محبت و ادب سے بھری ہو تو لیٹ کر درود پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو۔ یہ وہی درود شریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے سکھایا اور اس کے الفاظ سب سے زیادہ بابرکت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر وقت کم ہو تو مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بارک وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ بھی درود پڑھ لیں تو سوچیں کہ آپ پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ درود شریف صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔
اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، گھر میں بے برکتی ہے یا زندگی میں مشکلات ہیں تو درود شریف کو اپنا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کی بے چینی دور ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ میں ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لاتا تو آپ اس سے بہتر تحفہ اسے واپس دیتے۔ درود شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ جب ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پہنچاتے ہیں تو آپ اس کے بدلے اللہ سے اس بندے کی مغفرت اور حاجت کی تکمیل کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہ تھا۔ وہ درود شریف سے بے پناہ محبت رکھتا تھا اور کبھی اس سے غافل نہ ہوتا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور سخت تنگی لاحق ہوئی۔ اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود شریف کی کثرت کرتا تھا۔ اسی لمحے ایک پرندہ آسمان سے اترا، اس نے اپنے پر اس شخص پر پھیرے اور فوراً اس کا چہرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ کستوری کی خوشبو پھیل گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ درود شریف کی کثرت مومن کو مشکل وقت میں نجات دلاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب کسی مومن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اسے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب وہ شخص پوچھے گا کہ یہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ درود ہیں جو تم مجھ پر بھیجتے تھے۔ جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا موبائل بند کر دیں، دنیاوی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو درود شریف کے نور سے منور کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی نیند کو عبادت، آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا اور آپ کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ درود ہیں جو تم اس پر بھیجتے تھے، تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ہر رات درود شریف پڑھیں گے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کی دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام۔